یہ اس پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی نے کام نہیں کیا تھا، ایون ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی نہیں کیا. اس نے چند ایک آیات، چند ایک احادیث جو نان مسلم سے ریلیٹڈ تھی، جس کی وجہ سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ان کو تکلیف اس وقت ہے جب ان کو ہاتھ کوئی ڈالے گا، اور وہ اس نے ایک دفعہ ہاتھ ڈالا اور وہ بھی غلط ڈالا یزید والے مسئلے میں، تو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے. اور میں ہاتھ نہیں چڑھایا ہوا، میں پنجابی نہیں بولنا چاہتا، میں کیا کیتا ہوا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک. اور اگر میں کنٹینٹ آئی ڈی لے لوں تو جتنے میرے نام کے اوپر چینل بنے ہوئے ہیں ان ساروں کی کمائی میرے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی. یعنی وہ اپلوڈ اسٹوڈنٹس کر رہے ہوں گے، کمائی مجھے مل رہی ہوگی. تو آپ ذرا اندازہ کریں، میں تو روزانہ کوئی 100-150 مولوی خرید سکتا ہوں روزانہ، پورے سال کی تنخواہیں ایڈوانس میں دے کے. کوئی مسئلہ ہے میرے لیے؟ اس کے بعد پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہود و نصارہ سے، ایجنسی سے فنڈنگ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، یہود و نصارہ آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن بخاری اور مسلم پڑھو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ہاں، اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں، مجھے بتاؤ، اگر آج کوئی یہودی آ کے آپ کو کہنا قرآن نہیں پڑھنا مسلمانوں، یہ کتاب پڑھ کے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالیں گے اس کے خلاف. اور آپ کا ہر مولوی ممبر پہ آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ڈائریکٹ بخاری نہیں پڑھنی گمراہ ہو جاؤ گے. اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، مفتی صاحب نے فرما دیا. یہ ہے یہود و نصارہ کے ایجنٹ. میرا پیشن ہے، میں مڑ مڑ کر کے بات نہیں کرتا، بالکل دلیری کے ساتھ جو بات ہے سچائی کے ساتھ، چاہے وہ کسی کو بری لگے، وہ پورے پیشن کے ساتھ بیان کرنی ہے. مڑ مڑ کر کے بھائی دنیا میں چینج نہیں آتی. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں. میں کہتا ہوں نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو پیشن ہے نا، اس نے دنیا میں تبدیلی لائی ہے. لوگ سیریس لیتے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کوئی چھوٹا سا کلپ، شارٹ کلپ ہو 1 منٹ کا، یا کوئی بڑی ویڈیو، آپ کسی بھی نئے بندے کو جو مجھے نہ جانتا ہو، آپ اسے سنا دیں، وہ کہے گا یار یہ کوئی وکری بات ہو. کوئی کلپ، ایون جو کلپ کاٹ کے ہمارے مخالفین نے اپلوڈ کیے ہیں نا، اس کی وجہ سے میرا نیگیٹو تعارف بھی ہوا ہے نا کسی کو، پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ میری طرف آ گئے ہیں جب انہوں نے وہ کہا کہ یار یہ اتنی، چلو یہ غلط بھی بول رہا ہے، اتنی دلیری سے یہ بات کیسے کر رہا ہے. اور جب انہوں نے پوری بات سنی تو انہیں پتا چل گیا کہ یار یہ تو بندہ ٹھیک ہے. 90 لاکھ پارٹی، 90 لاکھ کا لڑا بابا ادا بابا تے ہوا ہے کہ جنہیں وہ ساری اولاد ہی بدل کے رکھ دی، تہاڈی نسل بدل دیتی ہے اللہ دے فضل نال. انہوں نے قبلہ نا اجمیر اور بغداد سے توڑ کے رسول اللہ کی طرف کر دیا، مکہ مدینے کی طرف. ٹھیک ہے، کوئی مرید بھی نہیں کیا کسی کو. یار ان کے تو سلسلے چل رہے ہیں اپنے مریدوں کے، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی کچھ نہیں کیا. تو آپ بتائیں بڑا بابا کون ہے؟ ہاں، کہنا جی جناب کلمہ پڑھایا. اوے جنہوں نے کلمہ پڑھیا ہوا سی انہوں نے کلمہ پڑھانے والا وڈا کلمہ پڑھانے والا نا. پھر ہاں، کلمہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا، تو اس کو کیوں نہیں تم سلطان الہند مان لیتے؟ اور نہیں، وہ پڑھایا تو ہے پر عقیدے نہیں ٹھیک. تواڈے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، اشرف علی رسول اللہ پارٹی. بس جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کلمہ پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے فاسق سے بھی اللہ دین کا کام لے سکتا ہے. آج ڈاکٹر ذاکر نائک سے لیا نا کام. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سارے بابوں کی مٹی پلید کر دی ہے. اس نے کیمرے میں، ہر لوگ کہتے ہیں ہمیں علماء نے بتایا ہوا ہے، ہمیں خود نہیں پتا. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک مجھے قادیانی یہ کہہ رہے ہیں، تو مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے اس سے؟ وہ تو جب لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار قادیانی تے شاہی کو نہیں، تواڈے بابے چشتی رسول اللہ پارٹی نکلائی، یہ شرک رسول اللہ، تسی اپنی خیر مناؤ، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. ان پہلوانوں کو میں نے ان کے زور پہ گرایا. بریلویوں کا ترہ امتیاز تھا کہ سارے گستاخ رسول ہیں. جب پوچھتے تھے کیوں، کہتے ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. اشرف علی رسول اللہ اور پھر حسام الارمین میں جو گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت نے ہائی لائٹ کی، تو میں نے کہا کہ پھر اب قائم رہنا ہے. اور اس وقت تو جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ ساڈا بھی کوئی گستاخ ہو ایسے ہم نہیں چھڑا گے جی. تو میں نے جب چشتی رسول اللہ نکالا، کشف المحجوب سے صاحب اور شکر کی باتیں نکالی، تذکرۃ الاولیاء سے بایزید بستامی کے دعوے نکالے کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ.
جب یہ میں نے ان سارے بابوں کو ننگا کیا نا بریلویوں کی پبلک میں، مولوی تو ان کے ہو گئے ہمارے خلاف، کیونکہ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا ہتھیار، ہماری جوتی ہمارے سر پہ مار دی، لیکن عوام ان کو چھوڑ دی۔ یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر میں سرجن والا کام کر رہا ہوں نا، تو چیخیں تو سر اٹھیں گی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ طارق جمیل صاحب کی بات سن کے تو کسی کی چیخ نہیں نکلتی۔ بھئی طارق جمیل صاحب تو ہومیوپیتھک ادویات آپ کو دے رہے ہیں اور وہ اختلافی موضوعات پہ تو بات ہی نہیں کر رہے۔ طارق جمیل صاحب کے سامنے اگر کوئی اپینڈکس کا مریض چلا جائے تو وہ تو اتنے نرم دل والے ہیں کہ خود ہی بے ہوش ہو جائیں گے اس کا آپریشن کرنے کے بعد۔ ہاں، غامدی صاحب کے سامنے آپ کو بندہ لے جائیں جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کا شولڈر اتر گیا، وہ بیچارے چلاتے چلاتے خود ہی غم کھا کے بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں تو گرائنڈر پکڑ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اوپتا ہوں، پتہ ہے اینا لمبا سوا ہوتا ہے، تہاڈی جرت بول کے تے دیکھو تہاڈے کرنے کے ہیں، کسی پلے کھیچنا رویو بالکل لا کے ہاتھ پڑا چڑھا گے، اللہ کے فضل سے کسی کا لحاظ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لحاظ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی عزت بھی سلامت ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب بولیں گے نا پھر یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ میں کئی علماء کو ملوں، میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ تہاڈا ایک میرے خلاف کوئی کلپ آ جائے نا تو فائدہ ہو جائے گا تہاڈی پبلک کو۔ کہتے نا تھوڑی بہت جڑی ساڈی عزت ہے وہ رہن دے۔ تو اس کا مطلب یہ 2 نمبر لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں۔ ویسے تقریروں میں کہتے ہیں ہم جو ہے وہ صحابہ کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے دفاع کے لیے، حسن و حسین کے دفاع کے لیے نکلیں گے، اور ہے یہ بندر ہیں بنو امیہ کے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں دفاع کر رہے، اور یہ ایسے ملعون ہیں، ان پہ لعنت ہے، یہ کبھی بھی اہل بیت کا دفاع کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے لعنت ڈال دی ہے نا۔ اہل بیت کا دفاع تو وہ کرے گا جو غدیر خم پہ کھڑا ہے، قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت کا دفاع وہ کرے گا جو حجۃ الوداع پہ کھڑا ہے، قرآن اور سنت۔ اور جو بابوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو توفیق نہیں ملنی، لہٰذا یہ لوگ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغضوب علیہم ہیں، ان کو توفیق کبھی ملنی ہی نہیں ہے۔ کدھر ہے مولوی جی جو ہمیں کہتے ہیں انجینئر صاحب غیر مسلموں کو جواب دیا کریں؟ وہ کتنے تھوڑے مفتی مر گئے نے؟ انجینئر صاحب نو کہتے ہیں جناب ان کو تو قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا۔ اوے تھوڑے جڑے مولوی نے نا، جتنے میں نے قرآن کی درجنوں آیات کے حوالے دیے ہیں نا اس لیکچر کے اندر، وہ دیکھ کے لیکچر اسی طرح تجوید کے ساتھ وہ آیات ابھی پڑھ کے کو بتا دے مجھے، تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہو، اے بے تے پڑھنے والے ہو۔ ہاں قیامت تک چیلنج آ جا، ہاں کچھ بڑے صحیح۔ ہاں، اور جن جاہلوں کا حال ہو کہ معاذ اللہ کو معاذ اللہ کہتے ہو، وہ ہمیں کہیں گے عربی نہیں آتی۔ نسے تواڈے عبد القادر جیلانی تے تواڈے بازید بستامی تے تواڈے جنید بغدادی تے شاید کوئی، وہ بھی کیا دن تھے، ہاں ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہاں ہم بھی جن رہے ہیں بھائی، ہمیں کو پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے، باباؤں کے بابا۔ ہاں جی، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔